النمل کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا کی ان کے والد داؤد علیہ السلام کے بعد۔ قرآن کریم میں جہاں انبیاء کی وراثت کا ذکر ہے اس سے مراد علمی وراثت ہے، مالی وراثت کی نفی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء دراہم دنانیر نہیں چھوڑتے۔ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوا کرتا ہے، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس آدمی نے علم کے لیے محنت کی اس نے اپنا بڑا حصہ وصول کر لیا۔ اسی لیے انبیاء چونکہ پوری امت کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں تو ان کی وراثت بھی پوری امت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ علمی وراثت میں غلام چاہے وہ علم حاصل کر لے، فقیر چاہے وہ علم حاصل کر لے۔ ہمارے جو اسلاف ہیں ان میں بعض فقہاء اور محدثین ایسے ہیں کہ جو غلام تھے اور انہوں نے علم حاصل کیا اور حدیث میں اور فقہ میں امام بن گئے۔ تو جو محنت کرے گا یہ اس کا ہے۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں فلاں نسب سے ہوں تو مجھے وراثت میں زیادہ حصہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جامی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، دریں راہ ابن فلاں چیزیں نیست۔ اگر اس عشق کے راستے میں آنا چاہتے ہو تو یہ نسب کی کہانی چھوڑ دو۔ یہاں یہ کہنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر خود علمی اور عملی طور پر بندہ کمزور ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں وراثت کا ذکر ہے، کل میں نے تفصیل سے عرض کیا، آج جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں پہلی اور دوسری آیت میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو اقتدار بخشا تھا اس کی ایک جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں، جنات اور پرندوں پر بادشاہی نصیب فرمائی، اور بادشاہی بھی ایسی کہ ان کی زبانیں سکھا کر اور سمجھنے کی بھی توفیق دے دی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام تھا، اور یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، ان پر کوئی احسان نہیں جتلایا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا دیکھو میں نے یہ بھی کر دیا تمہارے ساتھ، یہ بھی کر دیا، یہ بھی نعمت دی۔ اللہ گنواتا نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، چاہوں کہ گن لیں تو گن نہیں سکتے، نعمتیں اتنی ہیں۔ لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے تمہیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، دیکھو ناشکری کر رہے ہو۔ پھر اس پہ مثال دیتے تھے سلیمان علیہ السلام کی، کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ ایسی بادشاہت، ایسی حکومت دے دے کہ جو کسی کو نہ ملی ہو۔ تو بڑا بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو دے سکتا ہے۔ یہ آگے سورہ صاد میں یہ آ جائے گا مضمون۔ اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی اور ذکر کن لفظوں میں فرمایا فسخرنا لہ الریح، کہ ہم نے سلیمان نے یہ مانگا اور ہم نے اس کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، سب کچھ اس کو کر کے دے دیا۔ یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری نظر میں ان چیزوں کی کہ اتنا کچھ مانگا گیا ہے تو ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اس نے کہا اور ہم نے دے دیا۔ یہ جو فا کا لفظ ہے فسخرنا لہ الریح، عربی میں یہ فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تعقیب مال وصل کے لیے۔ جیسے ایک بندہ کہے کہ جی فلاں نے پانی مانگا، ٹھیک ہے،
قلت له ائت بالماء، میں نے اس سے کہا کہ پانی لے کر آؤ، فجاء بالماء، وہ فوراً پانی لے کر آ گیا، یعنی تاخیر کوئی نہیں کی اس نے، فوراً ایک کے بعد ایک پانی کا کہا اور پانی آ گیا۔ اگر تھوڑی دیر ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ثم جاء بالماء، ثم، ہمارے یہاں اردو میں تو پھر ایک ہی لفظ ہے کہ پانی کا کہا تو پانی لے آیا، چاہے وہ اسی منٹ میں لے آیا ہے، 10 منٹ کے بعد لے کر آیا، وہ پانی لے آیا۔ عربی میں ہر ایک کے لیے الگ الگ۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا فسخرنا لہ الريح، فوراً، کوئی احسان نہیں ہے۔ ہماری یہ جو امت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پہ اللہ نے احسان جتلایا ہے لوگوں پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ من کہتے ہیں احسان جتلانے کو۔ حدیث میں 3 بندوں سے اللہ بات نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان میں ایک المنان جو احسان کر کے جتلاتا ہے۔ اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ دیکھو میری نعمت کو مانو کہ میں نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہاں اتنی بڑی بادشاہت، اس پہ کوئی احسان نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت اقتدار بخشا تھا، اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اس کی ایک جھلک ہے ان آیات میں، اور دوسرا مضمون جو بیان ہوا ہے کہ اللہ جتنا بھی دے دے، انسان اللہ سے غافل نہ ہو، شکر گزار بن کے رہے۔ اور تیسرا مضمون تیسری آیت میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ نیکی کی توفیق دے دے، نیکی کرنے کے بعد اس کو قبول کروانے کی کوشش کرے، صرف عمل صالح پر اکتفا نہ کرے، اس کی قبولیت کے لیے بھی دعائیں مانگتا رہے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے اس مقام پر بہت تفصیل سے مضمون بیان کیا ہے کہ نیکی کی توفیق تو مل جاتی ہے، لیکن عمل صالح کر لینا یہ قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ کبھی بندہ نیکی کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں، تو اس کی کچھ اور شرائط ہے کہ وہ نیکی شریعت کے مزاج کے مطابق ہو، اپنی مرضی والی نیکی نہ ہو، اور وہ نیکی ایسی ہو کہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہو، اس کی بنیاد پر وہ نیکی کی جائے، اس میں دکھلاوا ریاکاری نہ ہو۔ اس لیے ابن عطا اسکندری رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی، فرمایا ربما فتح لک باب الطاعۃ ولم یفتح لک باب القبول، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہیں نیکی کا موقع ملے گا لیکن قبولیت والا دروازہ نہیں کھلے گا۔ قبولیت والے دروازے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے، نیکی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ نماز پڑھی ہے، تیرا شکر ہے، ہم اس لائق نہیں تھے، تیرا فضل تھا، تیری توفیق تھی، یا اللہ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، یہ تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے۔ اپنی طرف اس چیز کو منسوب کبھی نہ کرے، اس پہ اللہ تعالیٰ مزید نواز دیتے ہیں۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا وحشر لسلیمان، اور جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ، ان کے لشکروں کو، من الجن والانس والطیر، جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، ان کو روکا جاتا تھا۔ کہ وضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے روکنے کے معنی میں، اتنا بڑا لشکر تھا کہ ان کو آپس میں ملانے کے لیے اگلوں کو روک کر پچھلوں کے ملنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ بھی آ جائیں، وہ بھی مل جائیں، اگلا سرا کہاں ہے، پچھلا سرا کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ پہنچے چونٹیوں کے ایک علاقے میں، قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر وہ روند نہ ڈالیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی قوم کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہا جائے۔ ایسا موقع جہاں قوم کی تباہی ہو یا ہلاکت ہو تو ان کو تنبیہ کر دی جائے، ان کی حفاظت کا ذریعہ بنے، جیسے اس چونٹی نے کیا تھا۔
اس نے اپنی قوم کے ساتھ ایک نیکی کی، اللہ نے قیامت تک اس چونٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ تو جو لوگ اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، غداری نہیں کرتے، ان کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور جو غداری کا ارتکاب کرتے ہیں پھر ان کا نام بھی مٹ جاتا ہے، اگر باقی بھی رہتا ہے تو برے لفظوں میں۔ دوسری چیز، حضرت شیخ الادب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی بات سنی تو اس سے کہا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ کا ایک نبی ظالم ہے اور وہ تمہیں رون دے گا؟ تو اس چونٹی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ نے میری پوری بات نہیں سنی اور آپ نے فیصلہ کر دیا۔ میں نے یہ کہا کہ رون دے گا وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں چلے گا، ہم چھوٹی چھوٹی ہیں تو وہ رون دیں گے ہمیں پاؤں کے نیچے۔ غلطی کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے، ہماری طرف ہے، ہم چھوٹی چھوٹی ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم رون دی جائیں گی۔ سلیمان علیہ السلام اس کے جواب سے بہت خوش ہوئے۔ اللہ نے ان کو علمنا منطق الطیر، چیزوں کا علم زبان سکھائی تھی۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ چونٹی جس نے سلیمان علیہ السلام سے بات کی تھی وہ مؤنث تھی یا مذکر تھی؟ اب اس سوال کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ وہ مؤنث تھی یا مذکر تھی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بعض لوگوں کے سوالات بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، تو ایسے سوالات جن کا دین دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو ان کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو کسی نے آ کر سوال پوچھا، امام حنیفہ رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ اس کا مقصد علم سیکھنا ہے، اعتراض مقصود نہیں، بعض لوگ چپ کروانے کے لیے کرتے ہیں کہ جی میں یوں کروں گا تو یوں چپ ہو جائے گا، پھر وہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا اور فلاں چیز کیسی تھی، یہ سوالات ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مؤنث تھی، مذکر نہیں تھی۔ اس نے کہا دلیل؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن نے کہا ہے قالت نملۃ، قالت نملۃ، عربی میں مرد کے لیے قالا، جیسے آپ سنتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عورت کے لیے مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قالت۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے لفظ استعمال کیا قالت نملۃ، چونٹی نے کہا، مؤنث چونٹی تھی۔ تو جب انسان قرآن میں غور کرتا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جتنا غور کرے گا مختلف دروازے کھلتے جائیں گے ہر اعتبار سے۔ تو فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے مسکرانے لگے۔ وقال، فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں روک کے رکھوں اپنے آپ کو شکر کے ساتھ اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا ترضاہ، ان اعمل صالحا، اور میں عمل کروں وہ جو نیک ہو، ترضاہ، جو تجھے راضی کر دے، یہ قبولیت ہے کہ نیک کام کروں لیکن تیری رضا بھی ہو اور تیری طرف سے قبولیت بھی مل جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ایسا کام ہو کہ اس کی وجہ سے تو خوش ہو جائے اور پھر مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کر دے، یعنی انبیاء کی جماعت میں۔ یہ ایک پیغمبر کی دعا ہے جس کے لیے جنت بھی یقینی ہے، اللہ کی خوشنودی بھی یقینی ہے، اللہ کی رضا بھی یقینی ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جس دن رات کو 4 نفل پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو صبح ایسا لگتا ہے ساری دنیا ہی کافر ہے، سارے گناہ گار جمع ہو گئے۔ تو جب اللہ رات کو اٹھنے کی توفیق دے دے تو اللہ کا مزید شکر ادا کیا جائے، اس میں وہ لوگ جو شریک نہیں ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس نیکی کی توفیق دے دیں۔ اپنی نیکی کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، خاص طور پر نفلی عبادات میں کبھی بھی انسان اپنی نیکی کی وجہ سے دوسرے کو حقیر نہ سمجھے۔ بڑے بڑے لوگ جو بزرگی کے دعویٰ دار ہیں، شیطان یہاں آ کر ان کو پھسلا دیتا ہے کہ جی میں تو تہجد گزار، میں تو نفل پڑھنے والا، میں عمرے کرنے والا، میں فلاں، اور وہ کیا ہے؟ بس یہاں اگر شیطان پھر اس کی رگ پکڑتا ہے
اور اللہ تعالیٰ سے بہت شروع ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، رات کو پڑاؤ ڈالا، تہجد کے لیے اٹھے، والد صاحب مجھے کہا کہ اٹھیں آپ بھی تہجد پڑھیں، تو میں اٹھا، تہجد پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ ابا یہ کیسا قافلہ ہے کہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں اور کوئی بھی تہجد نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو مجھے ابا نے کہا کہ بیٹا تو بھی اگر سویا رہتا تو بہت اچھا تھا، انہیں اتنے نیک مسلمانوں کی غیبت کی جو حج کے لیے جا رہے ہیں اور 4 نفل پڑھنے کی وجہ سے، یہ اللہ کی توفیق تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے، اس موقع کو اللہ کی طرف منسوب کرے کہ یا اللہ تیری توفیق ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ پیغمبر بننے کی کوشش نہ کرے، اس کی وجہ سے بہت سارے زاہد وہ دنیا سے اسی طرح چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خیر کا کوئی فیصلہ باقی نہیں رہا۔ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔